بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 310 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے فا کا علتوں کے احکام میں داخل ہونا۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَتَسْتَعْمِلُ فِي أَحْكَامِ الْعِلَلِ سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق سے پہلے جو گزشتہ روز کا سبق تھا تو اس میں ہم نے فا کا مدلول پڑھا تھا، پھر فا کے اندر تعقیب مع الوصل ہے، اور تعقیب جو تراخی ہے وہ کس نوعیت کی ہے، تھوڑی ہے زیادہ ہے، تھوڑی ہے تو کس حد تک ہو اور زیادہ ہو تو کس حد تک ہو۔ پھر جو اعتراض ہوا تو اس کا جواب بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج کے سبق میں ہم فا کے حوالے سے یہ پڑھیں گے کہ کلمہ فا جو ہے وہ حقیقی معنی میں کس طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے حوالے سے آج کے ہمارے سبق کی عبارت کا ہم سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ کرنے کے بعد پھر عبارت کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں وَتَسْتَعْمِلُ فِي أَحْكَامِ الْعِلَلِ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِيقَةِ، اور کلمہ فا علتوں کے احکام میں، احکام علل میں یعنی علتوں کے احکام میں حقیقت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ لِأَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ وَالْأَحْكَامُ تُعَقِّبُ الْعِلَلَ وَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا بِالذَّاتِ وَإِنْ كَانَتْ مُقَارَنَةً لَهَا بِالزَّمَانِ، کیونکہ فا تعقیب کے لیے ہے اور احکام علل کے بعد آتے ہیں، یعنی جو احکام ہے یہ علتوں کے بعد آتے ہیں اور ان پر بالذات مرتب بھی ہوتے ہیں، اگرچہ احکام بالزمان علتوں کے مقارن ہیں۔ فَإِذَا قَالَ بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِكَذَا أو قال الآخر فهو حر يكون قبولا للبيع۔ پس جب کسی شخص نے یہ کہا کہ میں نے یہ غلام آپ کو اتنے روپے کے عوض بیچ دیا، اور دوسرا شخص بولا تو وہ آزاد ہے، اب یہ دوسرے شخص کا فہو حر کہنا بیع کے لیے قبول کرنا ہوگا۔ ای قبلت فحررت، یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس کی بیع کو قبول کیا تو اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا۔ لأنه رتب الاعتاق على الایجاب، اس لیے کہ اس نے غلام کے آزاد کرنے کو ایجاب پر مرتب کیا ہے۔ ولا يترتب عليه الا بعد ثبوت القبول بطریق الاقتداء، اور اس پر مرتب نہیں ہوتا مگر بطریق اقتداء النص کے قبول کے ثابت ہونے کے بعد۔ ولو قال هو حر او وهو حر لا يكون قبولا للبيع، اور اگر اس نے یوں کہا کہ وہ آزاد ہے یا اور وہ آزاد ہے تو یہ بیع کے لیے قبول کرنا نہیں ہوگا۔ فَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ إِخْبَارًا عَنِ الْحُرِّيَّةِ الثَّابِتَةِ قَبْلَ الْإِيجَابِ، تو یہاں یہ احتمال ہوگا کہ شاید یہ اس ایجاب سے پہلے جو ثابت شدہ اس کی آزادی ہے یہ اس کے بارے میں خبر دینا ہے۔ وَأَن يَكُونَ إِنشَاءً لِلْحُرِّيَّةِ بَعْدَ الْقَبُولِ،
اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس ایجاب کے قبول کرنے کے بعد حریت کے لیے یہ انشاء کے طور پہ بات کر رہا ہے. فلا يثبت القبول والاعتاق بالشک، تو پس شک کی وجہ سے اب اس کا قبول اور اعتاق جو ہے یہ ثابت نہیں ہوگا. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ جو آپ نے سماعت کیا. تو آئیے اب آج کے سبق کی وضاحت اور اس کی تشریح کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تو در حقیقت آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے تو یہ بات پڑھیں گے کہ فا کا حقیقی استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس پر ایک مثال پڑھیں گے جو بطریق اقتضاء النص ہوگی، جو اس کی مثال بنتی ہوگی، اور پھر ایک ایسی مثال پڑھیں گے کہ جو اس کی مثال کے تحت داخل نہیں ہوگا. تو لہٰذا مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کلمہ فا علتوں کے احکام پر بھی داخل ہوتا ہے، یعنی علت کا جو حکم ہوتا ہے کلمہ فا اس پر بھی داخل ہوتا ہے. اور فا کا یہ استعمال حقیقت ہوگا نہ کہ مجاز، کیونکہ کلمہ فا تعقیب کے لیے ہوتا ہے اور حکم علت کے بعد آتا ہے اور بالذات علت پر مرتب ہوتا ہے. اگرچہ احکام علتوں کے زماناً مقارن ہوتے ہیں، بس زمانے میں مقارنت کے باوجود چونکہ احکام علتوں کے بعد آتے ہیں اور فا بھی اپنے مدخول کے بعد میں ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس لیے احکام پر فا کو داخل کیا جا سکتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوسرے شخص سے کہا بعت منک ھذا العبد بکذا، کہ میں نے تیرے ہاتھ یہ غلام اتنے مال کے عوض فروخت کر دیا. اب دوسرے شخص جس کو اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، اس نے کہہ دیا کہ فہو حر، تو وہ آزاد ہے. اب اس صورت میں دوسرے شخص کا قول فہو حر یہ قبول بے کے طور پر ہوگا، یعنی اس نے آزادی کا حکم بعد میں لگایا، پہلے اس نے بے کو قبول کیا ہے اور بے کو قبول کرنے کے بعد پھر غلام کو آزاد کر دیا. اب دلیل اس کی یہ ہے کہ اس دوسرے شخص نے غلام کی آزادی کو بائع کے ایجاب پر مرتب کیا ہے، یعنی جو بیچنے والے اس کے ایجاب پر مرتب کیا ہے، اور غلام کی آزادی بے قبول کیے بغیر ایجاب پر مرتب ہو ہی نہیں سکتی، یعنی بے قبول کیے بغیر غلام کو آزاد کرنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. پس اس دوسرے شخص کا ایجاب کے جواب میں فہو حر کہہ کر اس غلام مبی کو آزاد کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس نے پہلے بے کو قبول کیا ہے اور بے کو قبول کرنے کے بعد پھر اس نے غلام کو آزاد کر دیا ہے. پس یہاں بے کا قبول کرنا اقتداءً ثابت ہوگا اور اس دوسرے شخص کا فہو حر کہنا یہ اقتداءً بے قبول کرنا ہوگا. اور اگر اس دوسرے شخص نے ایجاب کے جواب میں ہوا حر کہا ہو یا وہو حر کہا ہو، یعنی فا کا استعمال نہیں کیا، تو یہ قول بے کا قبول کرنا شمار نہیں ہوگا اور غلام آزاد بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قول اس بات کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ اس قول کے ذریعے اس آزادی کی خبر دی گئی ہو جو ایجاب سے پہلے ہی سے ثابت ہے. یعنی جب مولا نے بیت منک ھذا العبد بکذا کہا تو اس دوسرے شخص نے کہا کہ وہ تو پہلے سے آزاد ہے، یعنی وہ تو میرے یہ ساتھ ڈیلنگ کرنے سے، سودا کرنے سے پہلے وہ تو آزاد ہے، لہٰذا اس کو فروخت کرنا کیسے درست ہوگا. اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا یہ قول بے قبول کرنے کے بعد حریت کے لیے انشاء ہو، یعنی بے قبول کرنے کے بعد وہ اس کو آزاد کرنا چاہتا ہو. تو بہرحال چونکہ پہلے احتمال کی بنا پر اس کا قول ہوا حر یا وہو حر قبول بے نہیں ہوگا
اور غلام آزاد نہیں ہوگا، اور دوسرے احتمال کی بنا پر اس کا یہ قول قبول بیع بھی ہوگا اور غلام آزاد بھی ہو جائے گا، پس اس قول کے قبول بیع ہونے اور غلام آزاد ہونے میں شک ہو گیا، اور شک کی وجہ سے نہ تو بیع کا قبول کرنا ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی اعتاق ثابت ہوتا ہے، لہٰذا ہوا حرن یا وہو حرن کہنے سے نہ قبول بیع ثابت ہوگا اور نہ ہی اس کا آزاد کرنا ثابت ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر تحریر کریں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ فا کا حقیقی استعمال کیا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بے تو من کا ھذا العبد بی کذا، اور جواب میں دوسرا کہتا ہے ہوا حر، تو حکم کیا ہوگا، تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔